نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب قدیر نے ہمیں الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی بڑا احسان عظیم ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور تابعین کرام اولیاء کرام کی محبتیں رکھنے والا بنایا۔ آپ سبھی حضرات کے سامنے میں آج اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ والوں کی عظمتیں کیا ہیں اور اللہ والوں کی صحبتوں سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو 11ویں پارے کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی اختیار کرو اور صدیقوں کی صحبت میں رہو۔ ہم اس بات یہاں سے آغاز کریں گے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان، سب سے پہلی چیز، ایمان اس کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی جان و مال، اولاد اور سارے کنبوں سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ ایمان کہاں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر آگے کی آیت میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدیقوں کی صحبت میں رہو۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو صالحین، صدیقین، اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اس آدمی کے اندر تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اور ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ صحبت صدیقین ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں نے جو حدیث پاک کا بھی تلاوت کا شرف لیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اس کا نام ہے کہ تم جب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملتی ہے۔ اور یہ محبت رسول کہاں ملتی ہے؟ صحبت اولیاء میں ملتی ہے، صحبت صالحین میں ملتی ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں ملتی ہے۔ اب تقوی بھی وہی ملتا ہے۔ اب ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت کا مقام رکھتا ہے، یعنی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہم جب اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، جتنا ذکر ہم کرتے ہیں اتنا ہمارے گناہوں میں تخفیف یعنی کمی ہوتی ہے۔ اب اللہ والوں میں ایسی صحبتیں، اللہ والوں کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جن کے کپڑے میلے کچلے ہوں گے، جن کے انداز سے لوگ ان کے چلنے کو، ان کے دیکھنے کو، ان کے بولنے کو ایسا محسوس کریں گے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہیں،
لیکن حقیقتاً میں جب وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں جو آدمی آ جاتا ہے وہ صحبتوں کی برکتیں اس پر اللہ اپنے فضل و کرم، اللہ رب العزت ہر ایک کو نوازتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے تو سورہ کہف میں ایک ایسا واقعہ آپ کو ملے گا جس کے اندر ایک کتے کا ذکر ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ایک کتے کا ذکر ہے، اور اس کتے کو اللہ نے ایسا مقام دینے کا اعلان فرمایا اپنے کلام مجید میں کہ یہ کتا کوئی معمولی کتا نہیں ہے، بلکہ یہ کتا وہ کتا ہے جو صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت میں، وہ بھی غار کے باہر خاموش بیٹھا رہا۔ اس خاموشی کے بیٹھنے کے سبب سے اللہ نے فرمایا کہ کل ہم قیامت کے میدان میں اس کو انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کریں گے۔ ذرا اندازہ تو کریں کہ ایک جانور صحبت اولیاء میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کو انسان بنا کر جنت میں ڈالنے کا حکم دے رہا ہے، تو جو وہی انسان اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اگر ہم اولیاء کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں گے، ہر ولی کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ لامحدود ہے۔ دیکھیں کوئی ولی نہ صحابی کا مقام رکھنے والی ہستی ہوتی ہے، نہ نبی کا مقام رکھنے والی ہستی ہوتی ہے، نہ خدا کے برابر ان کا مقام ہوتا ہے۔ ولی کا مرتبہ ہی ایک الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ جسے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ تو اختتام ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اب نبیوں کا کام اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک صالحین بندوں سے لے رہا ہے، اور صرف کام نہیں لے رہا ہے بلکہ ان کے لیے فرمایا کہ ہم ان سے کام بھی لیں گے، اور ان پر ہم انعامات بھی نوازیں گے۔ اور کیسے انعامات، جس کا تذکرہ 6ویں پارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان پر انعام نازل فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے۔ اور انعام کن کن کو دیا جائے گا؟ صدیقین کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، نبیوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، یہاں تک کہ شہداء کو ملے گا، صالحین کو ملے گا۔ صالحین میں کون لوگ داخل ہیں؟ وہ لوگ داخل ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں۔ ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ جب چاہے جسے چاہے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام و مرتبے والا بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر ایک بزرگ کا قول ملتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول ہوتا تھا، روزانہ جو ہے آپ ایک نان روٹی بیچنے والے ایک تاجر کے پاس آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ ایک فقیر آیا آپ کی خدمت میں، یعنی تاجر کے پاس آیا اور آ کر خیرات مانگنے لگا، بھیک مانگنے لگا، اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ مجھے خیرات کر دو، ورنہ اگر خیرات نہیں کرو گے تو دلی کو میں اوندھا کر دوں گا، دلی کو میں گرا دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اب اس فقیر کی بات کو سنا تو مراقبے میں پہنچے، دیکھا کہ یہ کس کی بیس پر، یعنی کس کی بات پر اور کس کی ذات سے، کس کی صحبت سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ نے مراقبہ کیا تو دیکھا کہ یہ جو بولنے والا ہے وہ خالی گھڑا رکھتا ہے، مقام خالی گھڑے کا رکھتا ہے، کچھ کام نہیں کر سکتا۔ آخر میں آپ نے پھر مراقبہ کیا، دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، شاید وہ صحبت میں بیٹھنے والا تو وہ مقام کا ہوگا، یعنی صحبت میں جو بٹھایا ہے وہ تو مقام کا ہوگا۔ آپ نے مراقبہ کیا تو دیکھا کہ وہ بھی خالی ہے، اور جو اس کے بعد بیٹھتا ہے وہ بھی خالی ہے۔ اب آپ نے کم و پیش بزرگوں نے فرمایا کہ 6 سے 7 مرتبہ آپ نے مراقبہ کیا، تو 7ویں مرتبہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ جس شخص کا مرید ہے وہ شخص کا پیر کا پیر کا پیر کا پیر، یوں کہا جائے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ 11ویں پیر کو، یعنی اس کی نسبت دیکھیں آپ، 11ویں پیر کو دیکھا تو وہ 11ویں پیر حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے مرید کا مرید کا مرید کا مرید کا مرید نے
حضرت نظام الدین اولیاء جیسے ولی کامل کے سامنے دلی کو اوندھا کرنے کی بات کی ہے. ذرا آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس مرید کی لاج رکھ لیجئے. دیکھیں نسبتیں کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ذرا جلدی سے اس کو خیرات کر دو، یقیناً یہ دلی کو الٹ سکتا ہے، دلی کو اوندھا کر سکتا ہے. وہ خیرات لیا، آگے بڑھ گیا تو وہ نان بھائی جو دکان والے تاجر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے کہ حضرت آپ دلی کے بادشاہ ہیں اور آپ اتنی بادشاہت رکھنے کے بعد، آپ ولی کامل ہونے کے بعد ایک معمولی سی فقیر کی بات پر آپ نے کہا کہ دلی کو اوندھا کر سکتا ہے، یہ کیسا اس کے اندر کمال پیدا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اس فقیر کو نہ دیکھ، بلکہ فقیر جس نسبتوں سے تعلق رکھتا ہے اس نسبتوں کے اللہ والوں کو دیکھ. اس لیے کہ اس کا مقام نہیں ہے دلی اوندھا کرنے کا، ان کی جو جد اعلیٰ ہے وہ مقام رکھتے ہیں دلی کو اوندھا کرنے کا. تو پتہ کیا چلا کہ ایک ادنا سا خادم بھی ولیوں کی صحبت میں رہ جائے، ولیوں کی تعلیمات سے آگاہی اپنے آپ کو کر لے، ولیوں کی تعلیمات کو اپنے زندگی میں اتار لے، تو وہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقام اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے صحبت کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اس لیے کہ تاکہ صحبت تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. دیکھیں ولایت کا مقام، سب سے پہلی چیز ایک تو ایمان مکمل ہونے سے، اور دوسرا صحبت اولیاء میں بیٹھنے سے ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر برائی سے بچنے کا عادی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مومن کی علامت ہوتی ہے. اب یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ولایت کا مقام و مرتبہ ملا، اب ولایت ضروری نہیں ہے کہ آدمی پنج وقت نماز کا عادی بن جائے، متقی بن جائے. یعنی یہ ولایت کے بعد جو ہے آدمی کو اللہ رب العزت خود اپنے آپ میں چن لیتا ہے، جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے. عبادت سے ولایت کا تعلق نہیں، بلکہ عبادت کرنے سے آدمی کے مراتب و مرتبے بلند ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے، بہت بڑے پہلوان بغداد کے سرزمین پر. آپ کی پہلوانی کا اتنا چرچا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے مقابلے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ آپ کے مقابلے کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو جنید کو ہرائے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے. ایک دن تعین ہوا، ایک دبلا پتلا لاغر آدمی حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضور میں اس جنید سے میں مقابلہ کروں گا. آخر میں دن تعین ہوا، وقت بھی تعین ہوا، پھر اس کے بعد ایک اکھاڑا بھی تعین ہوا. اب آنے کے بعد دونوں، ایک پہلوان ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دبلا پتلا آدمی ہے، اکھاڑے میں اتر گیا. اب مقابلے کے لیے دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. اسی درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص پر وار کیا، اور جیسے ہی وہ شخص، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ وہ شخص پہلے وار کیا جنید بغدادی پر، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر وار کرنے کی کوشش ہی کی تو فوری حضرت جنید بغدادی کے کان میں عرض کرنے لگا کہ حضور میں ایک سید زادہ ہوں، میں سید ہوں. جتنا سننا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو سید زادہ ہے تو میں مقابلے میں نہیں جیتوں گا، بلکہ تو جیت جا، میں ہارنے کے لیے تیار ہوں. اب حضرت جنید بغدادی جان بوجھ کر آپ نے اس مقابلے سے ہار لیے. ہارنے کے بعد کیا ہوا کہ اب سارے لوگ بغداد میں پریشان ہو گئے، ارے اتنا بڑا پہلوان جنید ایک معمولی سے دبلے پتلے لاغر آدمی سے ہار گیا، تعجب کرنے کی بات ہے. اب وہ دبلا پتلا آدمی کو انعام ملا، وہ جانے لگا. رات کی تاریکی ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرمانے لگے کہ اے جنید، تم نے ہماری گھرانی کی لاج رکھی ہے، آج سے ہم تیری لاج رکھیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا دامن چاہیے، بس آپ کی معیت چاہیے، بس آپ کی نظر نوازش چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اور صرف اہل بیت اطہار یعنی سادات کرام کی تعظیم و ادب کرنے کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمائی ہے. تو ولایت کا مقام ایک الگ عنوان ہے، لیکن بات میں بات آ گئی تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے انسان کو بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے. جب مقام و مرتبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے، ترمذی کی روایت ہے،
فرما رہا ہے کہ جب میرا کوئی ولی دیکھنے لگتا ہے تو آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہو جاتا ہے، جب میرا ولی دینے لگتا ہے تو ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، دینا میرا ہوتا ہے۔ بظاہر سارا وجود اللہ والے کا ہوتا ہے، لیکن کرم نوازشیں عطائی کا معاملہ سب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ والوں کو سمجھنے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے اور اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت والا بنائے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرمائے، عزتوں کی زندگی دے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔